عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے پورے سال کے صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ! اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے؟ اللہ کی ذات تو مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں بھائی۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے عاشورہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ یعنی 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا یا پھر 11 محرم کا روزہ آپ نے ضرور رکھنا ہے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر کھانے میں خوب آپ نے وسعت کرنی ہے، ان کے اوپر خوب خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے بس میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کسی اور سے قرض لے کر اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جتنا آپ کا طاقت ہے، جتنی آپ کے بس میں ہے، اتنا آپ نے ضرور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کرتا ہے، یعنی ان کے اوپر خوب خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے خرچ میں وسعت عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا ہے، یعنی جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ 2 کام آپ نے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو ضرور کرنا ہے۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ عاشورہ کا روزہ آپ نے ضرور رکھنا ہے، لیکن عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا یا پھر 11 محرم کا روزہ ضرور رکھنا ہے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو آپ نے اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خوب خرچ کرنا ہے۔ اور یاد